بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ذی الحجہ اور محرم یہ دونوں مہینے اسلامی تاریخ میں قربانی کے اعتبار سے بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک طرف جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی ہے تو دوسری طرف نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک اور عظیم قربانی اور شہادت ہے جس سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 ذی الحجہ کو مظلومانہ شہادت ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت کا تذکرہ کیا جائے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد مناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مقام میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبیر نہیں ہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و ثقافت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضرت عثمان کے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ماں پہ اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی زوجیت میں دے دی۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر حضرت عثمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا، اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 فوج کے 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر یہ علم ہوا کہ قریش مکہ آمادہ جنگ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روک کے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔
امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کیا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کاتب وحی ہی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیت قرآنی کے شان نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و امانت آپ کے دائرہ امتیاز تھا۔ نرم و خو تھے اور فکر و آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ و اشاعت اسلام کے لیے فراخ دلی سے دولت صرف فرماتے۔ ان کا دور حکومت تاریخ اسلام کا ایک تابناک اور روشن باب ہے۔ ان کے عہد زریں میں عظیم الشان فتوحات کی بدولت اسلامی سلطنت کی حدود اطراف عالم تک پھیل گئی اور انہوں نے اس دور کی بڑی بڑی حکومتیں روم فراس مصر کی بیشتر علاقوں پر پرچم اسلام بلند کرتے ہوئے عہد فاروقی کی عظمت و ہیبت اور رعب و دبدبے کو برقرار رکھا اور باطل نظاموں کو ختم کر کے ایک مضبوط مستحکم اور عظیم الشان اسلامی مملکت کو استوار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ یہ خلافت کی قمیض تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دینا گوارا کی مگر یہ قمیض نہ اتاری اور خلافت سے دستبردار نہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک خلافت بھی قائم رہی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحج 35 ہجری کو 40 دن کے محاصرے کے بعد اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام کے آپ کے دروازے پر پہرا دینے کے باوجود گھات لگا کر کسی طرح چھت پر چڑھ کر آپ کو نہایت مظلومیت کے ساتھ اس حالت میں شہید کیا گیا کہ 40 دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی حالت میں رہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شر پسندوں نے تلوار چلائی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کے خون کا قطرہ قرآن پاک کی آیت پر گرا۔ اس طرح قرآن اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہا۔ حضرت جبیر بن معتم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔